ایک دیہاتی کو ایک مولوی صاحب نے ڈانٹا، بہت سخت کہا۔ اس دیہاتی نے وہ بات کہی کہ مولوی صاحب کے ساری زندگی کے لیے کان کھڑے ہو گئے اور ان کو مولوی صاحب کو ہدایت ہو گئی۔ اس دیہاتی نے کہا کہ مولانا آپ مجھے اتنا کیوں ڈانٹتے ہیں؟ فرعون اور حامان جیسا کافر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اور اے ہارون علیہ السلام، اے موسیٰ پیغمبر اور اے ہارون پیغمبر، تم لوگ فرعون اور حامان کے پاس جاؤ، وقولوا لہما قولا لینا، نرم طریقے سے ہدایت کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ مولانا کیا میں فرعون اور حامان سے بدتر ہوں جو آپ نے قولا لینا میرے لیے استعمال نہیں کیا، نرم گفتگو؟ اور کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں جو آپ ان سے مستثنا اپنے کو سمجھتے ہیں؟ نہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں اور نہ میں فرعون اور حامان سے بدتر ہوں۔ مولانا کے کان کھڑے ہو گئے۔ لہذا ٹیپ ریکارڈر رکھو جیب میں اگر اصلاح چاہتے ہو، جب نصیحت کرو تو ٹیپ کھول دو تاکہ انداز تکلم کا پتہ چلے۔ غصے میں آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کس انداز سے بات کر رہا ہوں، اپنی حیثیت سے بالا تر بات کرتا ہے۔ بعد میں سنو کہ کس طرح ہم نے نصیحت کی۔ اور آئینہ بھی رکھو، آئینے میں چہرے کی خشکی کا پتہ چل جائے گا اور ٹیپ ریکارڈر سے انداز لہجہ ہو جائے گا، تو اس طرح سے پھر اصلاح ہو جائے گی۔ کتنا زبردست مضمون ہے یہ کہ دیہاتی نے مولانا کے کان کھڑے کر دیے۔ بعض وقت گاؤں والوں کی عقل میں اللہ ایسا نور ڈال دیتا ہے، کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی نے روضہ مبارک پر عرض کیا اللہ سے کہ اللہ اگر آپ مجھے اپنا بنا لیں، اللہ والا بنا دیں، محبوب بنا لیں، ہدایت یافتہ بنا دیں، گناہوں سے چھوڑنے کی توفیق دے دیں اور مجھے متقی اور گروہ اولیاء میں شامل فرما دیں، تو آپ بھی خوش ہوں گے، آپ کا نبی بھی خوش ہوگا۔ اور اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی اور ہم برباد ہوئے تو آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا۔ تو آپ دشمن شیطان اپنے دشمن کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اب بتاؤ ظالم کیسے دعا کر رہا ہے؟ اس لیے یاد رکھو کہ جب نصیحت کرو تو اپنے سے اس کو بہتر سمجھنا فرض ہے۔ نصیحت کے وقت میں اگر اس کی تحقیر آ گئی تو اس ظالم کو نصیحت کرنا حرام ہے۔ اسے خبر نہیں سمجھتا میں اصلاح ہو رہی ہے اور ڈانٹ رہا ہوں، سمجھ نہیں کہ یہ ایک حرام فعل میں مبتلا ہے۔ یہ مسئلہ سن لو، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرنے والا اپنے کو کمتر سمجھے جس کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے لیے وہی دو راستہ ہے، ٹیپ ریکارڈر رکھے اور آئینہ رکھے، آئینہ سے صورت دیکھے اپنی۔ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد غالب کا تخلص ہے نام اس کا تھا، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھو اس کو، اللہ کے ساتھ جتنا اخلاص ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص رکھو۔ اللہم اخلصنا، اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص بنا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی مخلص بنا۔ بعض لوگوں کی آواز اتنی بھیانک خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی تنگ آ جاتا ہے اور دل کانپنے لگتا ہے۔ نصیحت کرنے کا سلیقہ سیکھو کہ جس کو نصیحت کرو پھر دوبارہ منتظر رہے گی کب دوبارہ نصیحت فرمائیں گے۔ یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ اللہ اس ظالم سے بچا اس کی کڑوی بات سے، بلکہ بعض لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اس نے تو ہم سب کو تنگ کر رکھا ہے۔ شیخ سے اگر واقعی اصلاح کی فکر